تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جاندار ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں پھرتے ہیں۔ جانور کبھی اپنا رزق ساتھ لے کے پھرتے ہیں؟ وہ روزانہ کی بنیادوں پر صبح جاتے ہیں، کام کر کے واپس آتے ہیں، تو یہ ان کی روٹین ہوتی ہے، وہ رزق ساتھ لے کے نہیں پھرتے، بہرحال نہ وہ ذخیرہ بھی کرتے ہیں اتنا زیادہ۔ تو لا تحملوا رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی دے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں نہ دے؟ وہ السمیع العلیم، وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وعظ میں بھی ہے جو انہوں نے حواریوں سے کہا تھا، اور یہ گاسپل آف میتھیوز میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں واقعی ایک بڑا ایمان افروز بیان ہے۔ جب بھی اسے پڑھتے ہیں تو اچانک ایک واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا، ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑا ہی ایمان افروز یہ بیان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مشہور ہیں اس حوالے سے، ان کے سرمنز جو تھے وہ بڑے پرزور سرمنز ہوتے تھے۔ سرمن آف دا ماؤنٹ ان کا ایک بہت مشہور سرمن ہے۔ تو یہ بھی ایک سرمن تھا جو انہوں نے حواریوں کو کیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس کا اردو ٹرانسلیشن یہ ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تمہیں چوز کرنا پڑے گا، بیسٹ آف بوتھ ورلڈز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، اس کی فکر کرنا چھوڑ دینا۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہی بات جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تو تمہیں بھی تو دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ تو بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری قدر ان سے کم ہے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، اوپر سے تم مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، دین کے لیے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، کیا تمہاری قدر نہیں ہے؟ اللہ کو تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور بائی دا وے وہی بات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی گھڑی جو ہے اپنی زندگی میں ایک گھڑی جو ہے اس میں اضافہ کر دے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند لباس نہ پہنتا تھا۔ سلمان علیہ السلام بھی اس طرح ایسے شاندار لباس نہیں پہنتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو عطا کیے ہیں۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کام تقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں، ان سب کی چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ لیکن وہی جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ بادشاہی کا مطلب یہی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہی مقصد ہے۔ وہی مشن تھا عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرف کال کی تھی اور کال دی تھی، اور وہی مشن ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس دنیا میں قائم کرنی ہے۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کے دن اپنی فکر آپ کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔